یا رحیم یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ناظرین محترم اور جمعہ کریم۔ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو الحمدللہ دنیا بھر میں اس وقت براہ راست دیکھی جا رہی ہے، سبھی دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک ہو۔ سب سے پہلے ناظرین محترم، آج کی اس خصوصی نشریات کا آغاز دو مبارک ہستیوں کے ذکر سے ہم کریں گے۔ ایک تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ 21 جمادی الثانی جو کہ گزشتہ روز وہ دن گزر گیا، لیکن وہ بچی، وہ صاحبزادی، وہ سیدہ، وہ فاطمہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا کا خون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام، ان کا یوم ولادت 21 جمادی الثانی کو ناظرین محترم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے مناتے ہیں۔ یہ وہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کی پیدائش از خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سب کو یاد ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اپنے اسکول کے زمانے میں بھی، اور اکثر و بیشتر یہ واقعہ جب بھی ہم صبر کا، پیار کا، محبت کا، مل جل کر آگے بڑھنے کا درس دیتے ہیں تو اس واقعے کی مثال ضرور دی جاتی ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کا جب مرحلہ درپیش ہوا تو جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ سارے قبائل کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمارا حق ہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا دارالندوہ میں کہ اگلی صبح جو سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوگا اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ حجر اسود نصب کرے۔ اب آنے والی صبح تقدیر فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے کو حرم پاک میں بھیجنے کا ارادہ فرما چکے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سارے قبائل یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ صادق اور امین آ گئے۔ اسی لیے مجھے یہ 62 اور 63 میں لفظ صادق اور امین سے بڑی چڑھ ہے کہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا صادق اور امین۔ اور میں اگر کم از کم اس کمیٹی میں ہوتا تو میں اس لفظ پر ہی اعتراض کرتا کہ یہ آپ نے کیسے شامل کر لیا صادق اور امین، یہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں نہیں ہے کوئی، یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ تو بہرحال نعرہ لگا کہ صادق اور امین آ گئے۔ صادق اور امین تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اور اس وقت بھی آپ نے یہ فریضہ اس طرح سے انجام نہیں دیا کہ جیسے خود ہی حجر اسود کو اٹھایا اور نصب کر دیا، نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کو شامل کیا، کیونکہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے، آپ بیلنس کرتے تھے، معاشرے میں توازن اور عدل قائم رکھتے تھے، اس لیے تو آپ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے، آپ سے بہترین لوگوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک چادر بچھائی، اس کے درمیان میں آپ نے حجر اسود رکھا، اور پھر چاروں کونے آپ نے قبائل کے سردار کو دے دیے، یعنی جو مختلف 4 قبیلے تھے بڑے، ایک ایک کونا ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ آپ اس کونے کو تھام لیجئے، اس کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس حجر اسود کو وہاں نصب کیا۔ تو میں ایک بات اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ در حقیقت اب ہم حجر اسود کو نہیں چومتے، اب ہم جو وہاں جاتے ہیں وہ حجر اسود کو نہیں چومتے،
بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے بوسے لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اسے وہاں پر نصب فرمایا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کا حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے کیا تعلق یہ ہے کہ جس وقت حجر اسود نصب کیا جا رہا تھا اسی وقت کاشانہ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطن ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہو رہی تھی۔ تو یہ خود ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج 22 جمادی الثانی ہے، ایک طرف بیٹی کا تذکرہ تو دوسری جانب یار غار کا ذکر۔ بیٹی سے بھی محبت کرنی ہے، یار سے بھی پیار کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو کسی کو نہیں چھوڑنا، سب سے محبت کرنی ہے۔ آج 22 جمادی الثانی اس عظیم المرتبت ہستی کا یوم شہادت ہے۔ میں اسے شہادت سے تعبیر کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں امت مسلمہ میں ظاہر ہے کہ اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یوم وفات کہتے ہیں، میں یوم شہادت کہتا ہوں، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر سے ہی آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بہتر بہت سارے فرمان ہیں، بہت سارے فرامین ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ لیکن مجھے جو سب سے اچھا لگتا ہے سرکار کے خزانوں میں سے جو موتی مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، سارے موتی بڑے خوبصورت ہیں، مجھے تو کہتے ہوئے بھی بڑی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے، وہاں تو سب کچھ اچھا ہے۔ لیکن جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ سرکار کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں اور بیان فرما رہے ہیں مفہوم کے مطابق کہ بھائی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ باب الریان سے داخل ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ باب الزکوٰۃ سے داخل ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہیں وہ باب الحج سے داخل ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا سے، اب دوست نہیں کہتے تھے ان کو، جب سے غلامی میں آئے تھے تو دوست نہیں کہتے تھے، حالانکہ پکے دوست ہیں لیکن دوست نہیں کہتے تھے، آقا کہتے تھے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا سے دریافت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے دار باب الریان سے، حج کرنے والے باب الحج سے، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے، زکوٰۃ دینے والے باب الزکوٰۃ سے، بھئی کوئی تو ہوگا جو ان چاروں دروازوں میں سے بھی داخل ہو سکے گا۔ اب وہ جواب مجھے سب سے اچھا جواب لگتا ہے، اور یہ عظمت، ان کا مقام اگر کسی کو اندازہ کرنا ہے تو یہاں سے وہ اس مقام کا اندازہ کر سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے امید ہے ابو بکر کہ تو چاروں دروازوں سے داخل ہوگا۔ تو یہ آقا کے سچے ساتھی، وہ آقا کی پیاری بیٹی، اور ہم کون ہیں؟ ہم تو غلام ہیں۔ غلاموں کا کام بحث مباحثہ کرنا نہیں ہوتا، غلاموں کا کام تفرقے میں پڑنا نہیں ہوتا۔ نوکر کیا کرتے ہیں؟ نوکر بیٹی سے بھی پیار کرتے ہیں، نوکر صحابی کی بھی عزت کرتے ہیں۔ نوکروں کا کام بحث مباحثہ کرنا نہیں ہے، نوکروں کو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہر ہستی کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تو 21 جمادی الثانی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت، اور آج 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ ایک چھوٹا سا وقفہ میں لینے کے لیے جا رہا ہوں، اور وقفے میں جانے سے قبل کچھ دعائیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ دعائیں ہم کو پڑھنی بھی چاہیے۔ پہلے تو درود شریف کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس درود میں چونکہ صرف درود ہے، سلام نہیں ہے، تو کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ یہ پڑھیں، چونکہ اصل میں تو درود ابراہیمی ہمیں سکھایا گیا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو ہمیں سلام، چونکہ ہمیں حکم سلام کا بھی ہے، تو آپ اس میں وبارک وسلم بھی اضافہ کر لیں آخر میں، تو وہ سلام بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا، اور یہ دعا تو ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ بہت ساری دعائیں اور بھی ہیں، دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جمعے کی تیاری بھی شروع ہو جانی چاہیے۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے، جمعہ بھی ہے اور آج 22 جمادی الثانی بھی ہے۔ ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین کلام کے ساتھ انشاءاللہ، چونکہ اصل آغاز تو سب سے بہترین کلام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن میں آج میری خواہش تھی کہ جب ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں تو دو مبارک ہستیوں کے تذکرے سے ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر کے کریں، پورا دن اچھا گزرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام کا حصہ سب سے بہترین کلام۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ رکن ہیں مجلس عاملہ جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ بلدیہ ٹاؤن، اور بہترین قاری ہیں ماشاءاللہ۔ اپنے دور طالب علمی میں کئی انعامات آپ نے حاصل کیے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ جمعہ کریم کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے قاری انوار حسین سیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام، مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما سبحان اللہ۔ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سبحان اللہ۔ فأنزل الله سكينته عليه
اللہ اکبر. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم اللہ اکبر. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان اللہ. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب قاری انوار حسین سعیدی صاحب نے سورہ توبہ کی آیات 40 اور 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ترجمہ پیش خدمت ہے. اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا، حالانکہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صدیق غار ثور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. تم ہلکے اور گرابار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت جانتے ہو. ناظرین محترم، سورہ توبہ کی دو آیات 40 اور 41 آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور جناب قاری انوار حسین سعیدی صاحب نے یہ سعادت حاصل کی. ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا. امام
بغوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے، اور آپ کی صحابیت کا انکار نص قرآنی کا انکار ہے۔ مرزا مظہر جان ان اللہ معنا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بغیر کسی فرق کے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس معیت کو ثابت کیا جو انہیں خود حاصل تھی، اور جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا انکار کیا اس نے در حقیقت اس آیت کریمہ کا انکار کیا۔ ازالۃ الخلفاء اور تاریخ الخلفاء میں سکینتہ علیہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تسکین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو سکینت یا سکینت ہمیشہ ہی رہا کرتی تھی۔ ابن عساکر نے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حضرت ابو بکر کے سوا تمام مسلمانوں پر عطا فرمایا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ کے آغاز میں ارشاد ہے کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی ہجرت کے لیے۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس دعوے کی دلیل ہے کہ رب تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عطاب سے مستثنی فرمایا ہے۔ بہرحال تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد سے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے تک ہمیشہ سفر و حضر میں آپ کے رفیق بنے رہے، سوائے اس کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم یا اجازت سے آپ کے ساتھ نہ رہ سکے ہوں۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور میں آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسلام میں ثانی، غار میں ثانی، یوم بدر میں سائبان میں ثانی، اور مدفن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثانی ہیں۔ سرکار نے آپ پر کسی کو فضیلت نہیں دی۔ امام شعبی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی خصوصیات سے متصف فرمایا جن سے کسی اور کو سرفراز نہیں فرمایا۔ اول تو آپ کا نام صدیق رکھا۔ اب دیکھیے صدیق دوست کو کہتے ہیں، لیکن یہ نام ہی ان کا صدیق پڑ گیا۔ دوست تو تھے لیکن نام ہی صدیق پڑ گیا کیونکہ آپ نے گواہی دی تھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسری یہ کہ آپ غار ثور میں محبوب خدا کے ساتھی بنے رہے۔ تیسرا یہ کہ آپ ہجرت میں رحمت للعالمین کے رفیق رہے، اور چوتھے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آپ کو صحابہ کی نمازوں کا امام بنا دیا تھا۔ یہ تو وہ تفصیلی نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ فضیلت ہے تو بیان کی، لیکن اس میں کتنا پیارا انداز ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ دونوں ساتھ تھے، تو اس میں کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ وہ دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں۔ محبوب سے تو محبت ہے ہی، اس کا تو انکار کرنے والا بھی کافر ہے، لیکن جب اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دونوں ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب سے اپنی محبت کی نسبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جوڑ ڈالی، یعنی پیارے تجھ سے تو پیار کرتا ہوں میں، لیکن جو تیرے ساتھ ہے اس سے بھی محبت کرتا ہوں میں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ثور میں یہ ارشاد فرما دینا کہ ہمارے ساتھ تیسرا بھی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ دونوں اور رسول فرما رہے ہیں وہ تیسرا، تو اصل میں تو ہے ہی وہ تیسرا جو کہ وہ پہلا ہے، اور
وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی مولا ہے، وہی آقا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ لیکن جب ذرا سا خوف ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خوف کا اظہار اپنے آقا سے کیا، تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہے نا ہمارے ساتھ، غم کس بات کا، تکلیف کس بات کی، وہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ غار کی وہ عجیب ساعتیں ہیں، عجیب لمحات ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ اے عبداللہ، ان کا نام تو اصل میں عبداللہ ہے، اصل میں ہمارے یہاں تو چونکہ بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں یہ تو پتہ ہوگا کہ میں کہنا نہیں چاہتا اس موقع پر، لیکن یہ ضرور پتہ ہوگا کہ فلاں ایکٹر کا، فلاں گلوکار کا پورا نام کیا ہے، یا یہاں تک کہ ان کے والد کا بھی کیا نام ہے۔ اور جب سے میڈیا میں یہ ہر خبر نامے کے ساتھ ایک خبر بھارت کی ضرور انٹرٹینمنٹ کی بتائی جاتی ہے، تو انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں اداکارہ کی سالگرہ کب ہے، یا ان کے والد محترم نے ان کو کیا تحفے میں دیا، یا وہ آج کس کے ساتھ موصوفہ تشریف لے گئی تھیں ڈیٹ پر، یہ سب پتہ ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے۔ ابو بکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکر ان کے کوئی بیٹے تھے جو کنیت تھی، ان کے بیٹے بھی کوئی بکر نہیں تھے، بیٹے تو عبد الرحمن ہیں، محمد ہیں، لیکن ابو بکر ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، تو بکر اونٹ کو بھی کہتے ہیں، تو چونکہ آپ اونٹوں والے تھے، بہت سارے اونٹ تھے، اونٹوں سے پہچانے جاتے تھے، تو آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا، لیکن آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ اور یہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں میں عین ہے، عبداللہ، عمر، عثمان، علی، چاروں میں عین ہے، کیونکہ چاروں عین عشق میں مبتلا تھے، چاروں میں اصل میں عین عشق ہے، چاروں عابد ہیں، چاروں عالم ہیں، چاروں عارف ہیں، چاروں عاشق ہیں، لہٰذا چاروں میں عین ہے۔ لیکن جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا تھا، اور حضرت عمر کا ایک خوبصورت جملہ جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عرض کرتے ہوئے کہا کہ قاری صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے میرا ایمان لے لیجئے، حالانکہ کتنا اہم ترین ایمان ہے، کیونکہ عمر کا ایمان کوئی معمولی ایمان نہیں ہے، آپ مجھ سے میرا ایمان لے لیجئے، لیکن مجھے غار کی 3 راتیں دے دیجئے، غار ثور کی مجھے 3 راتیں دے دیجئے۔ اب سوال حضرت ابو بکر سے کیا ہے تو جواب بھی کرارا ہی ملنا تھا ان کو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مسکراتے ہوئے، اے عمر، میں تمہیں غار کی 3 راتیں دینے کو تیار ہوں، تم مجھے رسول کی دعا دے دو جو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر کو داخل اسلام کرتے۔ تو یہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بڑے معاملات ہیں اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بہرحال یہ بڑی خوبصورت آیات تھیں اور ہمیں بار بار ان کو پڑھنا چاہیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اور 41۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنا ہے، ہمیں وہاں بھی جان نچھاور کرنی ہے اور یہاں بھی جان قربان کرنی ہے۔ سرکار اسی سے خوش ہوں گے، کسی ایک طرف نہیں ہونا، کسی دوسری طرف کو نہیں چھوڑنا، کسی دوسری طرف نہیں ہونا، کسی ایک طرف کو نہیں چھوڑنا۔ سرکار نے سب سے پیار کیا، سرکار نے سب سے محبت کی، ہمیں بھی سب سے پیار کرنا ہے، ہمیں بھی سب سے محبت کرنی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو ہر اس شے سے پیار ہونا چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کی عادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جب ہم ان کی کھجور کھانے کی عادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جب ہم ان کے آہستہ آہستہ لقمہ کھانے کی عادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جب ہم ان کے لباس پہننے کی، جو سفید لباس وہ عموماً پہنا کرتے تھے، اس عادت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو پھر ہم اس عادت کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے جس سے پیار کیا ہم اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ان سے بھی سب سے پیار کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین نصیحت، سب سے بہترین کلام کے بعد بہت بہت شکریہ قاری انوار حسین سعیدی صاحب آپ کا۔ ایک وقفہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ ناظرین محترم، اب وقت ہے سب سے بہترین نصیحت کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے اس حصے میں کی جاتی ہے۔ لیکن پہلے ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ جمعہ جو کہ اس وقت اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ نماز میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، لہٰذا جتنی تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ جلدی جلدی کر لیں۔ جمعے کی سنتیں تو آپ کو یاد ہو ہی گئی ہوں گی، اور الحمدللہ بہتوں کو یاد بھی ہیں۔ خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور سب سے اچھی بات جو جمعۃ المبارک کی ہے ناظرین محترم، وہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو جانا۔ ویسے تو درود شریف ہمیں روز ہی پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن جمعۃ المبارک ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں درود کی کثرت بھی ثواب میں بہت اضافہ کر دیتی ہے، رحمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو آپ درود کی کثرت کیجئے، کپڑے جلدی جلدی سے استری کر لیجئے۔ صاحبان جو اس وقت آفیسز میں موجود ہیں، ان سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا کہ الارم لگا لیجئے، یا اگر آپ افسر ہیں تو چپراسی کو کہہ دیجئے کہ آپ کو جمعے کی نماز کے لیے یاد دلا دے۔ اگر آپ افسر نہیں ہیں اور ایک عام سی ڈیسک پر بیٹھے ہیں، جس پر ظاہر ہے کہ ہر انسان وہیں سے آگے افسر کی طرف بڑھتا ہے، تو اس ڈیسک پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر اپنے دوستوں سے کہہ دیجئے، ساتھیوں سے، سب مل کر ساتھ چلیں گے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ پیون ہیں، چپراسی ہیں، تو آپ اپنے باسز کو کہہ دیجئے کہ بھئی ہمیں جانا ہے نماز کے لیے، تو جو کام آپ نے ہم سے کرانے جلدی سے کرا لیجئے، پھر ہم نماز کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور جو خواتین گھر میں موجود ہیں، ان کی تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بچے اسکول سے آئیں گے تو آپ کو ان کو بھی تیار کرنا ہے، ان کو بھی بھیجنا ہے، تو ان کے کپڑے بھی تیار کر لیجئے، کھانا بھی ان کو جلدی سے آپ نے رکھنا ہوگا ان کے سامنے۔ تو یہ سب کچھ بہت جلدی جلدی کرنا ہے، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سب سے بہترین نصیحت سے پہلے ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مائکرو ویو اوون کے لیے، جو کہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا آپ کو نام بتانا ہے جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ طوفان نوح میں غرق ہونے والے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے خواتین اور مرد دونوں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم سب سے بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف خواتین ہی شریک ہوتی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے بہترین نصیحت کی طرف، اور سب سے بہترین نصیحت آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بها یوم القیامہ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ رواہ الترمذی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسان کا بدلہ ہم نے نہ چکا دیا ہو۔ ہاں، ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا، اور مجھے ابو بکر کے مال کے علاوہ کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اگر میں کسی کو اپنا خالص دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو ہی اپنا دوست بناتا۔ یاد رکھو، تمہارے ساتھی اللہ کے دوست ہیں۔ دوست ترجمہ یہاں ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، لیکن اگر اس دوست کی جگہ یہاں خلیل ہی رہتا تو بڑا اچھا رہتا۔ یعنی اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر ہی کو اپنا خلیل بناتا۔ یاد رکھو، تمہارے ساتھی اللہ کے خلیل ہیں۔ تو اس میں خلیل اس لیے یہ لفظ زیادہ اچھا لگتا ہے ناظرین محترم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس خلیل کے لفظ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک کر دیا، خلیل اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس نسبت کے ساتھ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یعنی نسبت کیا جوڑی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنا خلیل ابراہیم کو بنایا، میں اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میں خود اللہ کا خلیل بن چکا ہوں اور تم جانتے ہو، لہٰذا اس درجے پر اس نسبت کو میں یہاں جوڑ نہیں سکتا، لیکن اگر جوڑتا تو ابو بکر کے ساتھ جوڑتا۔ جیسے کہ آپ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور پھر جیسے حضرت علی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں وہی نسبت ہو جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اور اس حدیث سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے یار غار، رفیق اسفار، اسفار سفر کی جمع ہے، یعنی بہت سارے سفروں میں وہ آپ کے ساتھ رہے، کس حد تک محبت اور معدت اور قربت اور رفاقت کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے آقا و مولا سے کس حد تک والانہ محبت اور وارفتگی کا تعلق ہے۔ اب اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو حافظ ابن حجر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ مجھے تمہاری دنیا میں، کتنی عجیب سی بات ہے، اس پر کبھی غور کریں۔ اصل میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ناظرین محترم، لیکن ہر لفظ میرے آقا کا ایسا ہے کہ بہت دیر تک اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرما دیا مجھے تمہاری دنیا میں، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دنیا ہماری ہے، ہمارے آقا اس دنیا کے شہنشاہ ہیں۔ دنیا ہماری ہے لیکن وہ اس کے شہنشاہ ہیں، تو مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ آپ کو خوشبو پسند، آپ کو نیک خاتون پسند اور آپ کو نماز پسند، تو مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ آپ کے چہرے اقدس کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا، اور میری بیٹی کا آپ کے عقد میں آنا۔ یہ حقیقت ہے ناظرین کہ جب انسان خلوص نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اور اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 ہی خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، میری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ آپ کو سفر و حضر میں رفاقت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہی، یعنی آپ تکتے رہتے تھے ہر وقت انہیں، غار میں بھی تک رہے ہیں، مجلس میں بھی تک رہے ہیں، محفل میں بھی تک رہے ہیں، سفر میں بھی تک رہے ہیں، بس تکے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں تو آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا بھی نہیں تھا۔ یہ اعزاز تنہائی میں تکنے کا اعزاز یا تو کئی مقامات پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہے، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور پھر مزار مبارک میں بھی آپ نے اپنی یہاں افضلیت ہو گئی، اس لحاظ سے زیادہ بھئی تکنا تو حضرت علی کو بھی تنہائی میں مل گیا اور حضرت ابو بکر کو بھی مل گیا، لیکن اب اس میں افضلیت اس طرح سے آ گئی کہ دائمی رفاقت، وہ مزار میں اپنے ساتھ آپ نے بلا کر، اپنے پہلو میں سلا کر آپ نے دائمی رفاقت عطا فرما دی۔ اس موقع پر ایک شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، وہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے وہ شعر مجھے، میری ہی لکھی ہوئی نعت کا شعر ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں،
میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، بڑے سچوں میں سچے ہیں، بڑے اچھوں میں اچھے ہیں، سلائے ہیں سلائے ہیں جو پہلو میں سلائے ہیں، جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ اسی طرح مالی قربانی بھی فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جس قدر نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اب آپ یہ تو نہیں بھول سکتے نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر ہم کیسے فراموش کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے استعانت طلب فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے، اور وہاں آ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی گواہی بھی دے دی تھی، اور یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا امت کے لیے کہ بھئی اس میں بحث میں مت پڑنا آگے جا کر کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب آپ سرکار نے پوچھا تھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں بھی سرکار موجود ہے، یہاں بھی سرکار موجود ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایک وقفہ لیں گے، اور چونکہ وقفے کے بعد سب سے بہترین واقعہ ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ انکل، میں دعا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی دعا سب فرمائیے۔ سے پہلے تو آپ کو جمعہ کریم، اور آپ نے جو ابھی اپنی ہی نعت کا لکھا ہوا ایک شعر پڑھا ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پڑھا، چلیں مہربانی جی، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہر جمعے کو اتنی اچھی ٹرانسلیشن پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں سے صوفی محمد اسحاق بول رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی جی فرمائیے۔ بیٹا اتنی اچھی اور سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، صرف چھوٹی سی بات عرض کروں گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ہماری عقیدت کے مطابق کہ اگر سونے سے بھرے سونے سے لدے اونٹ بھی آ جائیں تو یہ لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھنا پسند نہ کریں۔ ہٹس اور تما سے پاک، سنت رسول میں ڈوبے ہوئے عین بین ہستیاں۔ صرف چیز یہ ہے کہ ہم کم عقلوں نے کتابی علم کی بنا پر ان کو ان چیزوں کا محتاج بنا کر اپنی قوم کو تفرقے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 4 پھول ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، اور پھر اہل بیت ہماری سر آنکھوں پر۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ کرام ہمارا ذریعہ نجات ہیں، تو یہ دونوں ہمارے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، صحابہ بھی ساتھ ساتھ، اہل بیت بھی ساتھ ساتھ۔ سرکار خوش ہوتے ہیں، اصل تو خوش سرکار کو کرنا ہے، سرکار خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا۔ خدا ایسے خوش نہیں ہوگا، خدا نے تو اصول قرآن میں طے کر دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مجھے براہ راست خوش کرنے کی کوشش مت کرو میرے بندوں، میرے پیارے کی اطاعت کر لو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ان کی اطاعت کرنی ہے، جیسا انہوں نے کیا ہمیں ویسا کرنا ہے، وہ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے سب سے بہترین واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔